اینٹی اردو ایجیٹیشن کی اگر بات کریں تو قائد اعظم کے ہی دور میں شیخ مجیب نے بڑی سخت تقاریر کی تھی اپنے حلقوں میں اردو زبان کے خلاف. حالانکہ اگر اس وقت تو کوئی ایسی ڈسکریمنیشن بھی عیاں نہیں ہوئی تھی نا, ملک تو 1 سال ہوئے بنا تھا جب شیخ مجیب اسٹرگل کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی ملک بنا ہے then he thought کہ it would be better if we separate. شیخ مجیب was also personally a very corrupt personality. وہ جب 1956 میں وزیر بنے تھے تو انہوں نے کہا جاتا ہے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے اس وقت. کیا وہ واقعی بنگالی قوم سے مخلص تھے؟ اس چیز کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے جب ان کا پار. اسٹیبلشمنٹ نے نعرہ لگایا ہم کرپشن ختم کریں گے. ماشاء اللہ یہی لگایا نا ایوب خان نے. کیا کرپشن ختم کی گئی؟ کیا اس کے لیے کوئی ایکٹیو سٹیپس لیے گئے؟ نہیں. اور یہی چیز ایوب خان کے ذہن میں تھی کہ باقیوں سے تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن میں ایسٹ پاکستان بھی چلا لوں گا, میں ویسٹ پاکستان بھی چلا لوں گا, میں سب کچھ چلا لوں گا. جیسی پاکستان کی اسمبلی میں ایک ایسی چیز ڈھونڈی جس پہ پتا تھا لڑائی کروا سکتے. اور یونیورسٹیز میں ٹیچرز کی اکثریت ہندو, پروفیسرز کی اکثریت ہندو. ٹیچر جب اسٹوڈنٹ کو بتائے گا کہ بیٹا اب تو پاکستان بن گیا ہے نا, اب تو ہوگی اردو, تم کو تو اردو آئے نہیں ہے, تم کیا کرو گے, تم تو سڑک پہ بھیک مانگو گے. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Dr. Hassan Bukhari is on the podcast today. He is the author of the novel Forks in the Road, a kitab that is focused on the 1971 war اور اس کی جو tragedy تھی and if it could have been avoided. تو کافی intense conversation ہے, لیکن بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر میں شروع اس سے کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہمیں obviously پاک اسٹڈیز میں جو پڑھایا جاتا ہے, ہمیں اس پرٹیکولر جنکشن ان ٹائم کے نا بہت سارے ڈفرینٹ اوپینینز آتے ہیں. آئی ایم شیور آپ کے بھی ہوں گے, آپ نے اس میں مزید ریسرچ بھی کیا ہوا ہے. تو میں اسی سے شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑے سے اگر آپ ہمیں بیک ڈراپ دیں اس زمانے میں واٹ از ناؤ کالڈ بنگلہ دیش کی جو ہسٹری تھی. ابھی ہم آف ایئر بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ آل انڈیا مسلم لیگ بھی ڈھاکہ میں بنی تھی 1906 میں. کیا سینٹیمنٹ تھی پری پارٹیشن ود ان دی واٹ از ناؤ بنگلہ دیش؟ دیکھیے بنگال جو ہے نا, ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو ہسٹری ہے سب کانٹیننٹ کی, اس میں بنگال کی ہمیشہ ایک منفرد حیثیت رہی ہے. جنرلی جو بڑے بڑے امپائرز ہوتے تھے ان کا بنگال پارٹ نہیں ہوتا تھا, اور بنگال اپنی سلطنت ایک علیحدہ بنا کر رکھتا ہوتا. تو مغل امپائر میں بنگال اس کا پارٹ رہا ہے, لیکن مغل امپائر سے پہلے بنگال کی لوکل سلطنت اور اس کی بڑی اچھی اپنی کلچرل اور ملٹری اچیومنٹس ہیں, اور وہ مسلمان سلطنت تھی. اس سے پہلے جو ہے ہندوز کی بھی بنگال میں امپائر رہی ہے. بنگال ایک علیحدہ اپنی تشخص ہمیشہ اس نے برقرار رکھا. لیکن جب اسلام آیا ہے تو بنگال میں بھی وہ چیز ہوئی جو کسی حد تک ہم نے پنجاب میں بھی دیکھی, کہ بنگالی بولنے والے لوگ 2 حصوں میں منقسم ہو گئے, مسلمان اور ہندو. اور بنگال میں سلائٹ مسلمان میجورٹی ہوگی اوور ٹائم, اور اس کا زیادہ تعلق کانکویسٹ سے زیادہ صوفیاء سے تھا. لیکن جب یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی تو جنرلی مغلیہ امپائر میں بھی مسلمان جو ہے وہ ہندوز کے ساتھ ایز پارٹنرز اس امپائر میں تھے, لیکن ایز سینئر پارٹنرز. تو بنگال کی بھی لوکل پالیٹکس میں دا مسلمز بیکیم دا سینئر پارٹنرز, اور جو بنگالی لینگویج تھی اور جو بنگالی کلچر تھا اس پہ ایک جنرل اسلامی تہذیب کی چھاپ بھی آنا شروع ہو گئی. بٹ دس آل چینجڈ ان دا 18th century. 18th century میں مسلمانوں پر جب ڈاؤن فال آیا, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سٹارٹ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو چیرہ دستیاں ہیں وہ بنگال سے سٹارٹ ہوئیں, کلکتہ سے اور پلاسی کے میدان جنگ سے سٹارٹ ہوئی. سب سے پہلا جو ویلدی ترین پروونس تھا, اس کی بہترین انڈسٹری تھی اس زمانے میں ٹیکسٹائل کی, اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے قابو کر لیا, اور اس کے بعد ان لوگوں کا بڑا بدترین استحصال کیا گیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرف سے. اس کے بعد ایک نئی کلاس ادھر جو انٹروڈیوس ہوئی وہ بنیا کلاس تھی. ایک ہندو مڈل کلاس جو تھی وہ کریٹ ہوئی, کیونکہ دا برٹش وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ پہلے پاور میں تھے, تو وہ چاہ رہے تھے اسٹیٹس کو چینج کیا جائے. اس میں برٹش اپنے آپ کو ٹاپ آف دا لیڈر رکھ رہے تھے, لیکن جو اپنے مڈل مین بنا رہے تھے ان کو بنیا کہنا جانے لگا, اور یہ ہندو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے. اب یہاں پر جو مسلمان تھے انہوں نے یہ چیزیں اس وقت سے فیل کرنی شروع کی کہ ہمارا کلچر خطرے میں ہے, ہمارا تشخص خطرے میں پڑ رہا ہے, اور یہ چیز بنگالی قوم میں ایک بائیفرکیشن نظر آنا شروع ہوئی. تو ہم نے وہ پڑھا بھی ہے فرائضی تحریک کے بارے میں, اور اٹ واز اے ویری فیمس موومنٹ 1800-1700 میں. حاجی شریعت اللہ, تیتو میر وغیرہ بنگال میں ویسے ہی ہیرو کاؤنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ساؤتھ انڈیا سے ٹیپو سلطان تھے, یا ہماری طرف کے پی میں سید احمد شہید کی ایک موومنٹ چلی تھی. اور فرائضی تحریک اور سید احمد شہید کی جو موومنٹس ہیں, ایک ویسٹ پاکستان میں ایک ایسٹ پاکستان اب بنگلہ دیش ہے, وہ دونوں آلموسٹ ایک ہی زمانے میں ہوئی. تو بنگال میں یہ چیز تھی شروع سے کہ ایک سٹرگل ان کی نظر آئی.
دوسری طرف ہندوز میں بھی یہ چیز تھی کہ اب ان کا پلہ کچھ بھاری ہونا شروع ہوا تو بنگال کی لینگویج اور کلچر پر اب ہندو کلچر کی امپورٹیشن زیادہ ہوگی. دس ہیپنڈ ان دا 18th-19th سینچریز. اس میں بنگالی لینگویج میں بھی انہوں نے سنسکرتائزڈ ورڈز ان کو ڈالنا شروع کیا. پھر ان کے کچھ جو بہت مشہور لٹریری فگرز تھے جیسے بانکم چیتر جی ہیں, انہوں نے انندا مت لکھا جو ناول ہے بہت مشہور, جس کا ایک پوئم ہے وندے ماترم جو انڈیا میں بڑی کنٹروورشل ہے. وہ ناول بیسیکلی ایک پرو ہندو اور ایک اینٹی مسلم ناول ہے. اس میں مسلمانوں کو ایک ولن کی حیثیت میں دکھایا گیا اور ہندوؤں کو سنز آف دا سوائل یا اس طرح دکھایا گیا. تو لٹریچر نے اب یہ رنگ پکڑنا شروع کر دیا اور وہ لوگ زیادہ, دیکھیے لٹریچر وہاں فالو ہوتا ہے جہاں پر اس کو پیٹرنیج ہو, اس کی کوئی فنڈنگ بھی ہو. مسلمان گرا دیے گئے تھے مکمل طور پر سوشیو اکنامک لیڈر میں سب سے نیچے, تو ان کے اندر یہ چیز آ رہی تھی کہ ہم پس رہے ہیں, بٹ دے ورنٹ ایبل ٹو ڈو مچ اباؤٹ اٹ. اب سچویشن چینج ایسے ہوتی ہے کہ جب 1857 کا ایک ایونٹ ہوتا ہے اس کے بعد مسلمان بالکل ہی ڈاؤن ٹراڈن ہو جاتے ہیں, اور اب ہندوز کی طرف سے ایک نیشنلزم سامنے آتا ہے جو انہوں نے انگریزوں سے یہ چیز لی, ماڈرن نیشنلزم, جو کہ پہلے انڈیا میں اس فارم کا نہیں تھا, زیادہ ریجنل ہوتا تھا. لیکن ایک ہندو نیشنلزم سٹارٹ ہوا, اس میں اس کو بہت زیادہ اسٹرینتھ ملی. ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں, لیکن ماڈرن ٹرمینالوجی میں جس کو نیشنلزم کہا جاتا ہے وہ برٹش کے ساتھ ہے. اور اس میں برٹش کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ اگر انہوں نے سب کانٹیننٹ پہ رول کرنا ہے, پہلے ان کا چیف ایڈورسری تھا مسلمان ایلیٹ, لیکن اب ناؤ دے آر ڈاؤن اینڈ آؤٹ. اب ان کا چیف ایڈورسری جو ہے وہ ہندو قوم سامنے آ رہی ہے جو کہ اپنی سیلف ڈٹرمینیشن کی باتیں کر رہی ہے, جو کچھ تعلیم یافتہ بھی ہو چکی ہے, برطانوی راج کے اندر کافی کچھ سیکھ بھی چکی ہے. تو اب انہوں نے دوبارہ کچھ مسلمانوں کو ہیومر کرنا سٹارٹ کیا, اور یہ پروسیس سر سید احمد خان کی موومنٹ کے کچھ عرصے بعد بھی سٹارٹ ہو گیا, کیونکہ سر سید احمد خان ڈڈ بلڈ سم برجز بٹوین دا برٹش اینڈ دا مسلمس. اور سید امیر علی بنگالی تھے جو کہ سر سید احمد خان کے ساتھ ایک ٹاپ لیول کے انٹلیکچوئل تھے, جنہوں نے انگلینڈ میں اسلام سے متعلق کافی غلط فہمیاں بھی رفع کی. اور بنگال کی جو مسلمان ایلیٹ تھی وہ اس کو ایک بہت بڑا بون ملا 1905 میں, جب برطانیہ نے پارٹیشن آف بنگال کا اعلان کیا. برطانیہ نے لاجک یہ دی کہ جی بنگال کا صوبہ بہت بڑا ہے, یہ سب سے بڑا صوبہ تھا برٹش انڈیا کا اس وقت آبادی کے لحاظ سے. تو انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا انویلڈی صوبہ ہے کہ ہم نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنا. جو ویسٹ بنگال تھا اس میں زیادہ ہندو میجورٹی تھی, لیکن جو ایسٹ بنگال تھا دیٹ واز اباؤٹ 70-80% مسلم. اب یونائٹڈ بنگال کی اگر آپ بات کریں نا تو مسلمان سلائٹ میجورٹی میں تھے, لیکن سوشیو اکنامکلی اتنا ڈفرینس تھا کہ ہر طرف ہندو جو ہے وہ جہاں برٹش نہیں ہے تو وہاں ہندو ڈومینیشن چل رہی ہے. اور اسی طرح مسلمان صرف پیزنٹس کے اسٹیٹس پر رہ گئے, جو پرانی زمینداریاں تھیں وہ ختم کر کے گوروں نے نئی زمینداریاں بنائی, ساری ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گئی, تو مسلمان بالکل پس رہا تھا. اب لیکن مسلمانوں کو اپنا ایک پولیٹیکل یونٹ مل گیا, اور ڈھاکہ جو کہ مسلمانوں کے دور میں بنگال کا مین شہر تھا, مین کیپٹل تھا, مین انڈسٹریل شہر تھا, ساری دنیا کو بنگال اور ڈھاکہ کا پتہ تھا 16-17 سینچریز میں, وہ بالکل برباد ہو کر رہ گیا تھا. اب وہ ایسٹ بنگال کا دوبارہ کیپٹل بن گیا, تو مسلمانوں کو یہ لگا کہ اب ہم کچھ دوبارہ نشاط ثانیہ کی طرف جا سکتے ہیں. اور ان کا اسی وجہ سے جو مسلم لیگ ہے جو کہ ایک مسلمانوں کی آل انڈیا لیول پر آواز اٹھانے کی تحریک تھی, اور اس وقت مسلم لیگ وہ تحریک تھی جس کے مقاصد میں سے ایک مین مقصد یہ تھا کہ برطانوی حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے جائیں. تو جو وہی ایلیٹ تھی جو علی گڑھ سے لنکڈ ایلیٹ تھی, علی گڑھ موومنٹ سے لنکڈ ایلیٹ تھی, اور اس کے علاوہ جو لوکل ایلیٹس تھیں جو اس طرح سوچتے تھے, جیسے علی گڑھ کی ایلیٹ سوچ رہی تھی کہ برطانویوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, تھوڑا ہمیں ماڈرن اور اس نئے انڈیا میں جو برٹش نے کریٹ کیا اس میں ہماری اسپیس بھی ہونی چاہیے جیسے ہندوؤں کی. تو وہ پارٹیشن آف بنگال جو ہے وہ مسلمانوں نے اس کو بہت سراہا, لیکن ہندوؤں نے اس کو بہت برے انداز میں لیا, انہوں نے اس کو بہت نیگیٹو لیا. انہوں نے کہا یہ تو آپ نے ویویسیکشن کر دی, آپ نے ہم سے آدھا بنگال چھین لیا, یہ آپ ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہے ہیں, ڈیوائڈ اینڈ کانکر کر رہے ہیں, آپ مسلمانوں کو ہمارے مقابلے پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور اس وجہ سے ایک طرف تو ان کے انٹلیکچوئلس نے اس کے خلاف بھرپور تحریک شروع کی, چاہے وہ رابندرا ناتھ ٹیگور ہوں. اب رابندرا ناتھ ٹیگور کو ایک سیکولر انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے, لیکن اس موقع پر انہوں نے اپنا سارا سیکولرزم بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ایک ہندو نیشنلسٹ تحریکیں تھیں ان کی بھرپور حمایت کی اور پارٹیشن آف بنگال کی سخت تنقید کی. اینڈ ٹیگور واز ویل ریسپیکٹڈ ایون امنگ دا برٹش. تو ایک طرف تو جتنے بھی ہندوز ہیں جو برٹش کے ساتھ اچھا rapport رکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, لابی کر رہے ہیں کہ آپ اس پارٹیشن کو ختم کریں. دوسری طرف ایک ٹیررسٹ موومنٹ باقاعدہ سٹارٹ کر دی گئی, بام بلاسٹ, اور ایک یہ موومنٹ بھی 1911 تک چلی.
اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ پارٹیشن آف بنگال کو انل کر دیا جائے. وائس رائے نے مسلمانوں کو یقین دہانی کرائی کہ پارٹیشن آف بنگال کو انل نہیں کیا جائے گا, لیکن 1911 میں ہندوؤں کی پاور کچھ اس قدر تھی کہ ان کے پریشر کے انڈر دا پارٹیشن آف بنگال واز انلڈ. اور اس کے بدلے میں جو مسلمانوں نے کہا کہ اچھا چلیں ایک چیز آپ ہمیں اس کے بدلے دے دیں. مسلمان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہندوؤں کی طرح مؤثر احتجاج کر سکتے. انہوں نے کہا آپ ہمیں ایک چیز دے دیں, آپ ہمیں ڈھاکہ میں یونیورسٹی بنانے دیں. جیسے علی گڑھ میں ایک یونیورسٹی ہے مسلمانوں کی ڈونیشن سے بنی تھی, گورنمنٹ مسلمانوں کی ایجوکیشن میں کچھ انویسٹ نہیں کر رہی تھی. انہوں نے کہا آپ نے ہم سے صوبہ لے لیا لیکن ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کی ایک نشاط ثانیہ, اس کے لیے ایجوکیشن سب سے پہلی چیز ہے, ڈھاکہ میں ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے. ہندوز نے اور اسپیشلی کانگریس نے, اس میں انڈین نیشنل کانگریس نے لابی کر کے وہ یونیورسٹی والا پلان جو وعدہ کیا تھا انل کرتے وقت وہ بھی ختم کروا دیا. اور پھر ڈھاکہ یونیورسٹی اس کے 10-12 سال بعد بنی اور اس میں بھی کافی ہاتھ پرائیویٹ ڈونیشنز کا تھا. تو یہ والا جب اس طرح کی ایک دشمنی دکھائی گئی ہندو قوم کی طرف سے, تو اب بنگال کے مسلمان بنگالی بھی ہے, بنگالی زبان بھی بولتا ہے, بنگالی قوم کا فرد بھی ہے, لیکن وہ مسلمان بھی ہے, مسلمان قوم کا فرد بھی. تو اس کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہوا, اس نے یہ جڑ پکڑی کہ ہندو ہمارا استحصال کرتا رہے گا, ہر جگہ ہمیں بیخ کنی کرتا رہے گا ہماری. تو اس چیز سے پارٹیشن آف بنگال کے انلمنٹ سے مسلم نیشنلزم کو بنگال میں بہت زیادہ تقویت ملی, اور وہ چیز پھر گئی نہیں. ہمیشہ جب بھی بات ہوئی ارینا میں پارٹیشن آف بنگال کا بھی ذکر آیا, وہ ایک بنگالی مسلمانوں کے ذہن میں ایک سور تھم بن کر رہ گئی وہ چیز کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی. اور اس وجہ سے جب مسلمانوں کا مسلم نیشنلزم ایک اپنے عروج پر پہنچا 1937 میں کانگریس کی گورنمنٹس کے بعد, پھر ورلڈ وار 2 میں مومنٹم بنا, اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جی اے کے فضل حق نے وہ قرارداد بھی پیش کی تھی 1940 میں. اور اے کے فضل حق انٹرسٹنگلی انہوں نے مسلم لیگ چھوڑ دی اس کے کچھ عرصے بعد. ہی واز اے پالیٹیشین, ہی وانٹڈ آفس, تو ان کی قائد اعظم سے اختلافات ہو گئے, انہوں نے مسلم لیگ چھوڑ دی. لیکن 1946 میں جب الیکشن ہوا تو اے کے فضل حق جو بنگال کے پہلے مسلمان پریمیئر تھے اور بنگال کے مسلمانوں میں بہت پاپولر تھے, آج بھی ہیں, ان کی پارٹی کو کسی نے ووٹ نہیں دیا. سارے ووٹ مسلم لیگ کو پڑے, اور وہ صرف اس وجہ سے پڑے کہ مسلم نیشنلزم واز دا ڈومیننٹ آئیڈیالوجی ان بنگال. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ دے ووڈنٹ گیٹ اے فیئر ڈیل فرام ہندوز ایٹ آل. اور ان کے اندر ایک خوف بھی تھا کہ ہم بہت عرصے سے پیچھے جا رہے ہیں ہندوؤں کے ہاتھوں, ہم نے کچھ تو کرنا ہے. اور جب یہی چیز ویسٹ پاکستان میں بھی نظر آئی, باقی جو مینورٹی پروونسز تھے یو پی وغیرہ ان میں بھی نظر آئی کہ برطانیہ تو جا رہا ہے, پہلے تو ہم پھر بھی چلے ہندوز سے کوئی مسئلہ ہوا ہم برطانیہ سے درخواست کر لیتے تھے, اب ہم کیا کریں گے. تو اس وجہ سے پاکستان کی موومنٹ بہت روبسٹ طریقے سے پنجاب اور بنگال کے صوبوں میں بھی پھر آ گئی, اور اس کے بعد باقی بھی اس میں شامل ہو گئے. مینورٹی پروونس تو پہلے ہی لیڈ کر رہے تھے, کیونکہ آپ یہ چیز دیکھیے جو جتنا زیادہ ہندو ڈومینیشن کو سہ رہا ہے وہ اتنا جلدی مسلم نیشنلزم کی طرف آیا. سب سے پہلے مینورٹی پروونسز آئے, پھر بنگال آیا, اس کے بعد سب سے اینڈ پہ پنجاب آیا, کیونکہ پنجاب کو انگریزوں کا ایک لحاظ سے لاڈلا صوبہ کہا جاتا ہے, یہاں سے فوج بھرتی ہوتی تھی. یہاں کے کچھ مسلمان ایلیٹس تھے یونینسٹ پارٹی والے اسپیشلی, جو کہ انگریزوں کے بڑے قریب اور محبوب سمجھے جاتے. اس وجہ سے یہاں پر مسلم نیشنلزم والا جو ایک اسٹریم تھا وہ سب سے اینڈ پہ غالب آیا. لیکن اور NWFP میں جس کو آپ کے پی کے کہتے ہیں, وہاں پر اس سے بھی بعد میں آیا, کیونکہ کے پی کے جو پختون ہیں ان کے نزدیک یہ بات کچھ حد تک انتھنکیبل تھی کہ جی اتنی دور سے ہندو ڈومینیشن ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے, وہاں تو ہندو ہوتے بھی بہت کم. لیکن جب ادھر بھی احساس ہونا شروع ہوا کہ فیڈریشن کی گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, اس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں, تو ریفرینڈم میں 95% ووٹ پاکستان کی طرف پڑے. تو دیٹ از بیسیکلی یہ وہ لینیج ہے جس کے ذریعے بنگال میں مسلم نیشنلزم پھیلا اور مسلم نیشنلزم تحریک پاکستان میں تبدیل ہوا, اور وہاں سے ایسٹ پاکستان مارز وجود میں آیا. اور جب وہ بنا تھا واز اٹ بیسڈ آن مطلب وجوہات ہوتی ہیں نا کسی چیز کی شروعات میں بننے کے لیے, وہ جو ایک ان کا پرنسپل تھا وہ شاید یہ تھا کہ بس ہم نے ہندوؤں سے الگ ہونا ہے. وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہ رہے تھے, وہ ایک مسلم اسٹیٹ بننا چاہ رہے تھے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننا چاہ رہے تھے, لیکن ایک نیگیٹو سے شروع ہوئی تھی. یہ صرف ان کا نہیں, ہمارا بھی بائی لیٹرل. مطلب ایک چیز تھی, آپ ایک اسٹریم یہ دیکھیے کہ ایک طرف اقبال کی فلاسفی ہے. اقبال کی فلاسفی از انہیرنٹلی پازیٹیو. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلڈ کرنا ہے, ہم نے اپنی ایک اسلامک سویلائزیشن بلڈ کرنی ہے از سر نو. ہم نے ساری دنیا کو ایک ایگزامپل دکھانی ہے. دنیا میں کمیونزم ہے, کیپیٹلزم ہے, ہم نے شو کرانا ہے کہ اسلام کا نظریہ سب سے بہتر ہے ہر طریقے سے, اکانومی کے لیے, سوسائٹی کے لیے, انسانیت کے لیے. یہ ایک پازیٹیو وی اندھا. لیکن
اقبال کے اس وین کو بدقسمتی سے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں وہ ڈائریکشن نہیں ملی، بلکہ عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو انٹرسٹنگلی ایران میں اقبال کے پازیٹیو وین کو زیادہ اپریسیشن ملی اس وقت بھی اور آج بھی. ایون جو ویسٹ پاکستان تھا یا ایسٹ پاکستان تھا اس میں کچھ لوگوں کی ایک ایسی آبادی موجود تھی جو پازیٹیو وین میں یقین رکھتی تھی، لیکن واسٹ میجورٹی وہ تھی جو انکنسرن تھی، اور وہ کنسرن تب ہوئی جب انہیں لگا کہ آگ ان کے گھروں تک پہنچنے والی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ہندو ڈومینیشن سے کسی طرح بچنا ہے، جیسے مرضی بچیں، چاہے اسلامی نظریاتی اسٹیٹ بنا کے بچیں، چاہے کچھ بھی کر لیں. جیسے کہ ایک یونائٹڈ بنگال کی بھی ایک تحریک تھی کہ یار بنگال کو علیحدہ کر کے ایک تیسری اسٹیٹ بنا دی. بالکل. اور قائد اعظم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ بنگال دور ہے ویسٹ پاکستان سے، اور اگر وہ علیحدہ رہتے ہیں تو یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوگی، اور انہیں خود بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ جو پازیٹیو ہمارا اسٹریم ہے وہ کمزور ہے. تو ہندو ڈومینیشن ہی اگر آپ نے اوائڈ کرنی ہے، خاص طور پر کاسٹ ہندو کی جو نارتھ انڈیا کا ہے، تو اگر ایک یونائٹڈ بنگال بنتا ہے جس میں 55% مسلمان آبادی ہوتی ہے، وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ لنکڈ ہے، ایک بڑا ملک ہے، تو وہ اپنی آزادی بھی برقرار رکھ سکتا ہے. اور اس میں چونکہ مسلمان میجورٹی میں ہوں گے تو قائد اعظم کے ورڈز تھے کہ آئی ایم شیور دے ول بی فرینڈلی ود اس، کہ مسلمان میجورٹی ہوگی، سب کے ایک دوسرے کے حقوق ہوں گے. دوسرا انڈیا والا حال نہیں ہوگا کہ مسلمان 15% ہیں تو ان کی آواز دبا دو. فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم یا ڈیموکریسی میں 15% مائنورٹی تو دب کے رہ جاتی ہے، جیسے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن 55% اور 45% وہ دو فیکشنز ایسے ہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو بیلنس کر سکتے ہیں. پھر ان کا ایک کامن کلچر لینگویج بھی ہے تو اس میں بھی کام چل جائے گا. اگر آپ نے پازیٹیو نظریے کو نہیں دیکھنا، صرف نیگیٹو نظریے کو دیکھنا ہے، تو ویسٹ پاکستان کے لیے تو یہ آپشن تھا کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، وہ تو مسلم میجورٹی ہے ویسے ہی. لیکن بنگال کے لیے یہ آپشن بھی تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ بنگال بن جاتا، اور قائد اعظم بھی اس کے خلاف نہیں تھے. مطلب انہوں نے کوئی اس میں ایسے نہیں کیا کہ اگر ان کو حب اقتدار ہوتی وہ کہتے جی کہ نہیں سارا کچھ میری انڈر ہونا چاہیے. انہوں نے حسین شہید سہروردی صاحب کو گو ہیڈ دے دی کہ ٹھیک ہے آپ یونائٹڈ بنگال کریں. ساتھ ہی انہوں نے ایک بات بھی بتائی، انہوں نے کہا میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کر لو، کانگریس نہیں مانے گی. حالانکہ کانگریس ایک طرف تو یہی باتیں کر رہی تھی نا کہ سیکولر چیز ہونی چاہیے، تو یونائٹڈ بنگال واز گوئنگ ٹو بی سیکولر، اٹ واز ناٹ گوئنگ ٹو بی این اسلامی نظریاتی اسٹیٹ ایون ان تھیوری. لیکن انہوں نے پہلے ہی بتا دیا، وہ جانتے تھے ان کی مینٹیلٹی کو جو کانگریس لیڈرشپ کی تھی کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پاور سے باہر کچھ نکلے. مطلب قائد اعظم تو آمادہ تھے ٹھیک ہے میری پاور سے باہر نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے ول بی فرینڈلی ود اس. اس نے فرینڈلی صرف پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہونا تھا، اس نے تو فرینڈلی انڈیا کے ساتھ بھی ہونا تھا، لیکن اس پہ نہیں مانے اور اس کی بڑی سخت مخالفت کی گئی کانگریس کی طرف سے. بلکہ جو مسلمان لیڈر تھے حسین شہید سہروردی، ان کو تو قائد اعظم نے کہا گرین چٹ دے دی کہ ٹھیک ہے آپ کرو. لیکن جو ہندو لیڈر تھے سراج چندر بوس، جو کہ بہت بڑے کانگریس لیڈر، سبھاش چندر بوس، ان کو آج بھی انڈیا میں میتھیکل سٹیٹس حاصل، ان کے بھائی تھے اور وہ بڑے لیڈر تھے کانگریس لیول پر. لیکن ان کو صاف جواب دے دیا گیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ بنگال کی بات کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا سب کانٹیننٹ ہماری سوے میں رہے، چاہے ویسٹ پاکستان ہو چاہے ایسٹ بنگال ہو، ہم چاہتے ہیں سارا ہماری سوے میں رہے. ٹھیک ہے اس وقت ہمارا بس نہیں چل رہا، لیکن ان کا خیال تھا کہ جب بنگال تقسیم ہوگا تو جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ایسٹ بنگال آئے گا وہ بہت پور ہوگا، جو مسلمانوں کے علاقے آئیں گے ویسٹ پاکستان میں وہ بہت پور ہوں گے. پھر ایسٹ بنگال وہ چاہ رہے تھے، اور ان کی ساز باز اس وقت ریڈ کلف سے بھی چل رہی تھی ماؤنٹ بیٹن کے تھرو، کہ ایسٹ بنگال ہر طرف سے گھرا ہوگا انڈین ٹیریٹری سے. ویسٹ پاکستان کے بارے میں بھی یہی منصوبہ تھا کہ کسی طرح NWFP جو اب KB کے اور کشمیر، اس کو اوپر سے انڈیا میں شامل کرا کے کسی طرح ویسٹ پاکستان کو بھی سینڈوچ کر دیا جائے، دونوں پاکستان کے ہافس کو انوائبل کر دیا جائے. اور نہرو نے تو کہا تھا کہ 2 سال میں یہ ہمارے پاس واپس آ جائیں گے. تو پلان یہ تھا. اس وجہ سے یونائٹڈ بنگال واز گوئنگ ٹو بی اے ویری وائبل اسٹیٹ، تو وہ قابل قبول نہیں تھی. اور کلکتہ کا کیا سگنیفیکینس تھا when it comes to the cultural significance of Bangladesh؟ کلچرل اور اکنامک. کلچرل تو یہ ہے نا، سارے ہائی ایجوکیشن اور کلچر کے انسٹیٹیوٹ کلکتہ میں. گوروں نے ان کی جو ڈیولپمنٹ کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ بڑے شہروں میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ مرتکز کر دیتے تھے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک چھوٹی سی ایلیٹ کریٹ کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ لنکڈ ہو، آپ کے بینیفٹس کے خلاف نہ جا سکے. دوسرا، بڑی آبادی جو ہے وہ پستی رہے، وہ کبھی اس قابل ہی نہ ہو سکے کہ آپ کے راج کو چیلنج کر سکے. تو ان کے لیے ڈیولپمنٹ کا یہ ماڈل تھا. اس میں جو چند شہر انہوں نے بہت ڈیولپ کرایا، اس میں ایک کلکتہ تھا، کالونیل ڈیولپمنٹ. تو کلکتہ جو ہے وہ کلچرل سینٹر بھی بن گیا بنگالیوں کا، اور اس وقت بنگال پہ ہندو ڈومینیشن تھی تو زیادہ اس میں کلچرل سین میں بھی ہندوؤں کا ہاتھ تھا. پھر اکانومی، بنگال میں سب سے امپورٹنٹ چیز گولڈن فائبر، جوٹ.
اب جوٹ سارا پروڈیوس کرنے والا جو علاقہ تھا نا وہ ایسٹ بنگال مسلمان فارمر پروڈیوس کر رہا, لیکن جاتا سارا ہے کلکتہ میں کیونکہ میل ادھر ہے, پورٹ ادھر ہے, سارا جوٹ ادھر جائے گا, کسان کو کچھ نہیں ملے گا, انڈسٹریل سب کچھ لے جائے گا, وہ ہندوؤں کی اکنامک پاور میں اور اضافہ ہوگا. اب یہ چیز ہے کہ کلکتہ اگر قائد اعظم نے ڈیمانڈ کی کہ جی کلکتہ میں کروائیں ریفرینڈم, کیونکہ کلکتہ میں اب ہندوؤں میں کاسٹ کا سین ہے اور بنگال میں کاسٹ کا سین زیادہ روبسٹ تھا, زیادہ ایکٹیو تھا. جو بنگال میں لوور کاسٹ تھے نا وہ زیادہ ایون پرو پاکستان کچھ ہوتے جا رہے تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں کاسٹ ڈومینیشن میں جکڑ دیا جائے گا انڈیا کے اندر. تو 25% تو مسلمان آبادی تھی لیکن لوور کاسٹ بہت تھی, اور کبھی امید تھی مسلم لیگ والوں کو امید تھی, اب یہ صحیح تھی یا نہیں یہ تو ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے کیونکہ وہ ریفرینڈم ہوا نہیں, لیکن مسلم لیگ کے جو اندرونی ڈاکومنٹس وغیرہ ان میں ایویڈنس ملتی ہے کہ دے ور کانفیڈنٹ کہ دے ول ون اے ریفرینڈم ان کلکتہ. اور کلکتہ اگر ایسٹ پاکستان میں آ جاتا تو ایسٹ پاکستان کو وہ سارا اپنا انڈسٹریل مائٹ بھی دیتا. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر کلکتہ انڈیا میں چلا جاتا, ویسٹ بنگال میں چل جاتا, تو اس کے بعد کیا ہوگا, بنگال کی ساری جوٹ کلکتہ کی ملوں میں جانی ہے, انڈیا کے ہاتھ میں آ جائے گا. یا آپ سٹارٹ فرام سکریچ کریں, آپ بالکل خالی ہیں, آپ کے پاس کوئی انڈسٹریل بیس نہیں, کچھ نہیں, آپ انوائبل ہو جائیں گے. تو یہ جو انوائبل کرنے کا منصوبہ ہے نا, یہ ایک ہی پلان ہے جو آپ کو کلکتہ میں نظر آتا ہے, جو آپ کو کشمیر میں نظر آتا ہے, جو آپ کو KPK میں نظر آتا ہے. مین مقصد یہ تھا کہ دونوں صوبوں کو انوائبل کرنا. اور اس میں پھر اگین جو سردار پٹیل تھے جو کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے, ہی سیڈ کہ اٹس ناٹ پاسبل کہ کلکتہ میں ریفرینڈم ہو, ہم ہونے ہی نہیں دیں گے. انہوں نے تھریٹ کیا ماؤنٹ بیٹن کو, انہوں نے کہا کہ پھر آپ کو ہماری فل ہاسٹیلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ نے یہ ریفرینڈم والی بات کی. اور اگین وہ ریفرینڈم نہیں ہوا. NWFP KPK میں 95% مسلمان آبادی والے علاقے میں ریفرینڈم ہو گیا, لیکن کلکتہ میں نہیں ہوا جہاں پر ریفرینڈم واز گوئنگ ٹو بی کنٹینشیس. اور کلکتہ واز اے بگ بلو ٹو ایسٹ بنگال, اور ایوری ون فیلٹ اٹ. بلکہ بہت سارے لوگوں نے اس کا فائدہ ہی کیا ہے بنانے کا, کلکتہ کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا. لیکن دیٹ واز آلسو, مطلب بعد میں یہ چیز شو ہوئی کہ ایسٹ بنگال ڈیڈ ریکور فرام دیٹ لاس, لیکن اس وقت اٹ واز اے گریوس لاس انڈیڈ, اینڈ سم پیپل تھاٹ دیٹ اٹ واز گوئنگ ٹو بی اے مورٹل لاس اور اے فیٹل لاس فار ایسٹ بنگال. اچھا, اب لیٹس موو فارورڈ تھوڑا سا. ہم انفارچونیٹلی اب ادھر آ گئے ہیں. دس از 1947 ہو چکا ہے. جو بنگلہ دیش کی یا اس زمانے میں ایسٹ پاکستان کی حالات ہیں وہ ہیں 1500 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. اب ایز ون پاکستان مسئلے مسائل کہاں شروع ہوئے تھے؟ جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے GDP بھی ہائر, آئی ہیو دیٹ فگر سمر 62% وہ GDP کی طرف کنٹریبیوٹ کرتی تھی ایسٹ بنگال, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, لیکن 70% کچھ بجٹ ویسٹ پاکستان پہ لگ رہا تھا. اور یہاں پہ وہ ڈفرینسز شروع ہو جاتے ہیں. لینگویج ایک سیکنڈری ایشو ہے, اس پہ آتے ہیں. لیکن اکنامکلی ایسا ہوتا تھا کہ ویسٹ پاکستان کو میجورٹی سیٹس ملتی تھیں, میجورٹی ایکسپینسز ملتے تھے, اور ایسٹ پاکستان کے اس طرح کے ایشوز چلتے تھے. از دیٹ ٹرو اور از دیٹ سم تھنگ ویو بین ٹاٹ؟ یہ نوانس طریقے سے اس کو دیکھنا پڑے گا. وی ہیو ٹو سیپریٹ فیکٹ فرام فکشن. جو بنگال میں خاص طور پہ سیپریٹسٹ لٹریچر تھا اس میں یہ بات بار بار کی گئی کہ سارا فارن ایکسچینج کماتا ہے ایسٹ پاکستان اور سارا کھا جاتا ہے ویسٹ پاکستان. ویسٹ پاکستان کا لیکن جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ فارن ایکسچینج آپ کما رہے ہیں ایکسپورٹ کے ذریعے, لیکن جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جو اکانومی کا بہت بڑا پارٹ ہے وہ ساری ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. دوسرا ایک ٹریڈ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ, ایک ٹریڈ ہے انٹرونگ ٹریڈ. انٹرونگ ٹریڈ میں سارا جو مینوفیکچرنگ اور جو ایفرٹ آ رہی ہے ویسٹ پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے, ایک چیز ہے. دوسرا پاکستان واز ناٹ اے اسٹیٹ آرڈرڈ اکانومی, پاکستان ایک کیپٹلسٹ اکانومی کی طرح چل رہا تھا. اب ہوتا کیا تھا, پیپل ورنٹ گوئنگ ٹو انویسٹ ان ایسٹ بنگال, نہیں کر رہے تھے انویسٹ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں تھا, آپ نے فیکٹری لگانی ہے. ایسٹ بنگال کو اتنا لوٹا کھسوٹا گیا تھا کہ ایسٹ بنگال سارا کچھ کلکتے چلا جاتا تھا ویسے بھی. تو ایسٹ بنگال میں آپ کو نہ روڈیں ملیں گی اس وقت, آپ 48 میں چلے جائیں آپ کو نہ وہاں پر روڈیں ملیں گی, نہ وہاں پر ذرائع ابلاغ ملیں گے. پھر لیبر واز ریسٹو کیونکہ ادھر لیفٹزم کا کافی رجحان تھا, اور وہ دور ایسا تھا کہ کمیونزم کچھ ہائی ٹائٹ پہ تھا. ویتنام میں کمیونزم آ رہا تھا, لاؤ میں آ رہا تھا, ملیشیا میں کافی انسرجنسی چل رہی تھی. تو جو انڈسٹریلسٹ یا کیپیٹلسٹ ہے نا, وہ لیفٹ کا تو نام سنتے ہی ڈر جاتے تھے. جیسے کمیونسٹ پارٹی تھی ویسٹ پاکستان میں تو اس کا ایک لحاظ سے وجود ہی نہیں تھا, لیکن ایسٹ بنگال میں وہ کوئی اتنی انسگنیفیکنٹ نہیں تھی.
ایک تو اس چیز سے ڈرتے تھے. پھر دوسرا آپ جہاں بھی لگاؤ گے اپنی فیکٹری لگاؤ گے آپ اس جگہ لگاؤ گے جہاں آپ کو کوئک پروفٹ ملنے کی توقع. تو دیٹ واز کراچی. اب ویسٹ پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو سارا کچھ جا رہا تھا کراچی میں سینٹر کے پاس. جو کہتے ہیں نا کہ 62% GDP پروڈیوس ہو رہا ہے ایک جگہ سے لیکن سارا کچھ لاکھ دوسرے پہ رہا ہے. مین جو ایکسپینڈیچر جا رہا تھا نا وہ جا رہا تھا سینٹر کے پاس. پروونس میں نہیں جا رہا ویسٹ پاکستان کے, یا 4 پروونسز ہوتے پہلے, ویسٹ پاکستان 56 میں بنا, جا رہا تھا سارا ایکسپینڈیچر سینٹر میں بہت زیادہ, اور سینٹر سے خرچ ہو رہا تھا. اور بنگالی جو یہ کیلکولیشن دیتے تھے اس میں سینٹر کو ویسٹ پاکستان کاؤنٹ کرتے. کیوں کہتے تھے جی کراچی بھی ویسٹ پاکستان میں. فوج کی آپ بات کرتے ہیں تو اکثر فوج بھی ویسٹ پاکستان میں. ڈیفینس پہ بہت زیادہ ایکسپینڈیچر ہو رہا تھا پاکستان کے اسٹارٹ میں, تو آلموسٹ 30 سے 50%, ایون ہاف بجٹ بھی ایسا کچھ سالوں میں ہوا ہے کہ ڈیفینس پہ لگا. تو اب وہ چیز ہے نا کہ اس کو, لیکن اور وہ پوری طرح ان کی بات غلط نہیں ہوگی اگر وہ یہ کہیں گے سارا ویسٹ پاکستان میں لگا. تو اس میں ابھی آتا ہوں کہ وہ ملٹری اور ڈیفینس والے اینگل پہ بھی پہلے بات کر لیتے ہیں اس چیز کی اکانومی میں کیا چل رہا تھا. پھر جو سینٹر کے پاس چیزیں تھیں, اب آپ یہ کہیں نا چلیں فری مارکیٹ میں جو بھی چل رہا ہے جی ایسٹ بنگال کی طرف نہیں جا رہے, لیکن ایک چیز ہے کہ سینٹر کے پاس بھی بہت زیادہ فنڈس تو ہوتے تھے کیونکہ سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہے, یونٹری گورنمنٹ ہے, اور سینٹر نے ایسٹ بنگال کو جو فنڈس دیے وہ خرچ نہیں ہوتے تھے. یہ کیپٹلسٹ اکانومی کا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ اگر 100 روپے ہیں میرے پاس وہ 100 روپے پورا سال پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں تو اٹ از کاؤنٹڈ ایز اے ہیوج لاس, کیونکہ آپ نے ان کو نہ انویسٹ کیا نہ آپ نے ان کو کہیں لگایا, آپ نے ان کی پلاننگ بھی کوئی نہیں کی, پڑے کے پڑے رہ گئے. اب پنجاب کو اگر 200 ملین روپے ملے 1950s کے سٹارٹ میں, تو پنجاب ڈڈ ایکچولی ایبزارپشن آف فنڈس کا لفظ بہت یوز ہوتا تھا اس وقت کہ پنجاب ڈڈ ایکچولی ایبزارب اے لاٹ آف فنڈس. کیونکہ وہ انویسٹمنٹ لا رہے تھے, پنجاب کی گورنمنٹ بھی تھوڑا سا کیپٹلسٹ فرینڈلی تھی, اور کراچی میں آف کورس وہ وہاں پر بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ لا رہے تھے. لیکن جو ایسٹ بنگال کی گورنمنٹ تھی, اور اگین وہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی, اس نے بہت برا پرفارم کیا. ایسٹ بنگال کے جو فنڈس ملتے تھے ان میں 25% بھی ایبزارب نہیں ہو رہے تھے. پھر ایسٹ بنگال نے سٹارٹ بہت پیچھے سے کیا. اب ایک کمپلین ہوتی تھی کہ جی اتنے سول سرونٹس ہیں یا ملٹری آفسرز ہیں سارے ویسٹ پاکستانی ہیں. جب پاکستان بنا تو پاکستان کے حصے میں 100 آفسرز آئے تھے ICS, انڈین سول سروس کے, جو آج کل آپ کا CSS ہے نا, مین بیوروکریسی, ہائر بیوروکریسی کے 100 آفسر آئے. ان میں سے کین یو گیس کہ بنگال کے کتنے تھے؟ 1. Only 1% representation of East Bengal in all of Pakistan. آپ دیکھیں نا ہم سٹارٹ کہاں سے کر رہے ہیں. ایک بنگالی کہے 1950 میں کہ دیکھیں جی ہمارا تو کوئی افسر ہی نہیں ہے, سارے اردو بولنے والے یا پنجابی بولنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے جب سٹارٹ کیا تو آپ بس ایک افسر تھا 100 میں سے جو بنگالی تھا. نہیں تو اور افسر تھے ہی نہیں, یا نہیں ICS میں نہیں تھے, they weren't qualifying نا, ادھر ایجوکیشن ہی مسلمانوں. جو بنگال سے افسر آ رہا تھا وہ ہندو تھا, ایون ٹو انڈیا. تو اس وقت ایک افسر ٹوٹل ہے. اسی طرح پوری فوج میں 2 لاکھ سے اوپر کی فوج, اس میں 5% سے بھی کم سپاہی ایسٹ بنگال کے. اور اگر افسروں کی بات کریں ایک افسر تھا جو میجر کے رینک سے اوپر تھا 1947 میں, باقی سارے ویسٹ پاکستانی وہاں سے. اور اگر آپ فرمز کی بات کریں, مسلمانوں کے پاس پورے ایسٹ بنگال میں ٹوٹل سنگل فگر میں فیکٹریز تھیں, ساری ہندوز کی فیکٹریز, دے آل وینٹ اوے جو تھیں ایسٹ بنگال میں. اور ویسے تو تھیں کلکتہ میں, لیکن جو تھوڑی بہت تھیں وہ بھی نہیں رہیں, کیونکہ مسلمانوں کا اس برے طریقے سے ایکسپلائٹیشن ہوئی تھی اس صوبے میں, ون کین ناٹ ایون امیجن. لیکن جب پاکستان بنا تو بہت جلدی بہت ایکسپیکٹیشنز آ گئیں کہ اب تو ہمارا اپنا ملک ہے. اور اس وقت تو بنگال میں پاکستان کے لیے جو نیشنلزم تھا وہ ویسٹ پاکستان سے زیادہ تھا, وہ پنجاب سے, وہ KP سے زیادہ تھا. They were very emotional on the name of Pakistan. تو پوائنٹ تھا اب تو ہمارا اپنا ملک بن گیا نا, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی سارا, اب تو اپنا ملک بن گیا اور اب تو بس سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ کام تو قیادت کا ہوتا ہے کہ وہ قوم کو سمجھائے کہ ٹائم لگتا ہے, وہ چیز سمجھ نہیں آئی. الٹا قیادت نے جو کام رول پلے کرنا شروع کیا, گورنمنٹ نے بھی اور اپوزیشن نے بھی. گورنمنٹ والوں نے, جو مسلم لیگ والے تھے, انہوں نے کافی ایک تو بری پرفارمنس دکھائی سب سے پہلے. دوسرا they didn't link with the people. انہوں نے لوگوں سے تو رابطہ برقرار رکھنے کی بجائے ویسٹ پاکستان کے بیوروکریٹس اور جرنیلوں کے طواف شروع کر دیے کہ وہ پاور میں رہ سکیں. عوام کی بجائے پاور کا مرکز نان ڈیموکریٹک فورسز کو سمجھا. جو اپوزیشن والے تھے
انہوں نے سٹارٹ کر دی نفرت پھیلانی اس بیس پر. اب جیسے آپ بھی یہ بات جانتے ہیں, اگر آئی سی ایس میں 100 میں سے 1 آیا تو اب آپ کوٹا بھی رکھ دیں, بنگال کا کوٹا رکھ دیا گیا, 15 سے 20 سال لگیں گے. 1970 میں ایسٹ بنگال کے 200 افسر تھے 500 میں سے ہائر سول سروس میں, 40% پہ آ گیا نا, 1% سے. ابھی بھی ہے تھوڑا, آبادی ان کی زیادہ تھی لیکن 40% پہ آ گیا. لیکن وہ چیز ہے کہ 1950 میں تو یہ چیز نہیں ہوگی. تو 1950 میں فضل حق یا جو بھی لیڈر اپوزیشن میں ہوتا, اور ایک چیز اس وقت بھی نظر آئی, جو لیڈر اپوزیشن میں ہوتا وہ کہتا کہ سب کچھ پاکستان کا قصور ہے, سب کچھ ویسٹ پاکستانی کھا گیا آپ کا. جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آتا تو وہ کہتا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, اور دوسرا کہنے لگتا کہ سب کچھ ویسٹ پاکستانی کھا گیا. تو اس سے عوام کے ذہن میں بھی جو نظریہ آیا وہ یہ تھا کہ سب کچھ ویسٹ پاکستانی کھا رہا ہے اور ہمارے لیڈروں کو بھی اپنی انگلیوں پر وہ نچا رہے. اور کیا اس میں جو مطلب کہتے ہیں نا, جب صحیح تیلی لگانے والی بات تھی کہ بہت فیمس ہے کہ جنہاں گئے ادھر اور انہوں نے کہا کہ اردو نیشنل لینگویج ہوگی, اور وٹ از اٹ 62% آف بنگالیز ڈڈنٹ اسپیک اردو, اور یہ ان کے لیے ایک ایشو تھا. یہ کیا ہم نے مس ہینڈل کی تھی یہ جو لینگویج والا؟ یہ انٹرسٹنگ بات ہے. میں یہ چیز بھی بتاؤں گا کہ ہم نے کیا مس ہینڈل کیا. اب ہم اپنے پہ آ گئے نا, ابھی تو ہم جنرلی ڈسکس کر رہے تھے سچویشن یہ ہے کہ بنگال کی طرف سے جو کچھ غلطیاں ہوئیں وہ تو میں نے کچھ بیان کر دیں, جو ان کی لیڈرز اور اپوزیشن کا رول تھا, یا جس طرح ادھر کی سچویشن تھی کہ ادھر انویسٹمنٹ بھی ایون آسان نہیں تھی اور اس کو انکریج بھی نہیں کیا گیا. لیکن اب آتی ہے باری ہماری کہ وٹ ڈڈ وی ڈو رانگ. سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں وٹ ڈڈ وی ڈو رانگ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیہیویئر, آپ کے 99 افسر ہیں نا جو ہر طرف جائیں گے, ڈی سی بھی وہ ہوگا, ڈی پی او بھی وہ ہوگا, اس کا رویہ ہتک آمیز تھا. ہمارے والوں کو یہ کوئی سپیریورٹی کمپلیکس چڑھ گیا کہ بنگالی تو انفیریئر ہوتے ہیں, وہ تو کالے ہوتے ہیں, وہ تو چھوٹے ہوتے ہیں, وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. کمپلیٹلی ریسسٹ تھنگ. اور اگر آپ امیجن کریں کہ آپ نے اسلامی نظریاتی ریاست بنائی تو اٹس لائک ڈارک کامیڈی کہ یہ کس ٹائپ کا اسلام ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں لگا کہ پہلے ہندو یا گورا اوپریس کر رہا تھا, اب یہ پنجاب سے کو آ گیا ہے ہمارے اوپر سواری کرنے. بھی ہم کوئی جانور ہیں ہمارے اوپر سواری کی جائے, کیا ہم کوئی غلام ہے؟ بات تو ان کی صحیح ہے. دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو تھنگس وتھ کمپیٹریٹس. وہ تو ایکول ہیں آپ کے, آپ ان کو سرو کرنے گئے ہیں, آپ ان پر سواری کرنے نہیں گئے, آپ کوئی کالونیل ماسٹر نہیں ہے. لیکن دیٹ واز آور بیہیویئر ان دیئر, یہی بیہیو کیا گیا. جو صحیح بات بھی تھی وہ بھی ایسے کی گئی. قدرت اللہ شہاب صاحب نے ایک بڑا مزے کا واقعہ لکھا ہے. کیبنٹ میٹنگ چل رہی ہے پاکستان کی, اور کیبنٹ میں بنگالی منسٹر زیادہ ہوتے تھے کیونکہ آبادی ان کی زیادہ تھی. سول سروسز آرمی میں تو وہ سروس بیسڈ ماڈل ہے نا, لیکن وہاں تو آبادی ان کی زیادہ. اب اکثریت بنگالی کیبنٹ منسٹرز کی ہے, ٹیبل کے گرد کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے, غلام محمد صاحب کا اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں. تو اس میں نا کچھ سینیٹری کا سامان آیا, کموڈ, واش بیسن وغیرہ, وہ جو ایسٹس کی ڈویژن چل رہی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان. تو جو بنگالی منسٹر تھے فضل الرحمان ایک, انہوں نے کہا کہ کچھ حصہ ڈھاکہ کے لیے مختص کر دیں نا, ڈھاکہ بھی جائے. تو پھبتیاں کسنے لگ گئے لوگ. کسی نے کہا جی بنگالی لوگ تو کیلے کی گاچھ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرنے کے عادی ہیں, انہیں کموڈ اور واش بیسن کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے اپنا پوائنٹ واضح کیا کہ جی نہیں بھی ضرورت, کوئی کنسٹرکشن نہیں بھی ہو رہی, پھر بھی ایک سمبولک حصہ ضروری ہے کہ بنگال کو ہر جگہ بتایا جائے کہ وہ بھی ملک کا اتنا ہی پارٹ ہے جتنا ویسٹ پاکستان ہے. لیکن یہ آپ مینٹیلٹی دیکھ رہے ہیں نا, تو دس مینٹیلٹی ٹرانسلیٹڈ اٹ سیلف انٹو ایکشنز ایز ویل. ایک پیٹرنائزنگ بیہیویئر, ایک ریسسٹ بیہیویئر. پھر یہ تو چلیں بیہیویئر کی بات ہو گئی, کنکریٹ بات کرتے. 1500 کلومیٹر کا فاصلہ, بیچ میں ہاسٹائل ٹیریٹری. اٹ واز کرسٹل کلیئر کہ ایسٹ بنگال نیڈڈ اٹانومی. اگر کل جنگ ہوتی ہے آپ کے سارے رابطے منقطع ہو جائیں گے. پھر وہ علاقہ دور بھی بہت ہے, آپ کیا ان پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ اپنا صوبہ خود رن کر سکیں؟ اٹس اے اسپیشل سچویشن. پوری دنیا میں ایک ملک ایسا تھا جس کی جیوگرافی ایسے بائی سیکٹرڈ تھی. تو دیر واز گوئنگ ٹو, اور بنگالیوں کی سٹارٹ سے ہی جو محب وطن پیٹریوٹک پاکستانی, وہ کہتے تھے ہمیں اٹانومی چاہیے, کوئی علیحدگی کی تحریک نہیں. کا پوائنٹ تھا کہ اس کے بغیر دس کین ناٹ ورک. اگر ہر چیز ویسٹ پاکستان سے کنٹرول ہو رہی ہوگی, کراچی سے کنٹرول ہو رہی ہوگی, دس کین ناٹ ورک. وہ بہت دور ہے. اور اس وقت اب تو پھر بھی مواصلات امپروو ہو گئے, لیکن اب بھی ایون یہ اگر کیا جائے تو دس ول بی ویری ڈیفیکلٹ. تو ان کی بات نہیں مانی گئی, اٹانومی نہیں دی گئی. اب بات آ گئی لینگویج کی. اگر آپ اٹانومی دے دیتے
آپ نیشنل لینگویج اردو رکھیں, آپ انہیں فل اٹانمی نے وہ اپنے صوبے میں بنگالی رکھ لیں, ان کی ساری ایجوکیشن بنگالی زبان میں, انہیں کوئی اعتراض نہیں ہونے لگا. لیکن لینگویج کی اوپر انہوں نے اعتراض کیا ہی اس لیے, جو بنگال کے مسلمان نے کیا یا بنگال کے پیٹریوٹک سٹیزن نے کیا, اس نے کہا کہ دیکھیں آپ رکھ رہے ہیں ہر طرف اردو, ہمیں اردو آتی نہیں, ہم تو جابز میں پیچھے رہ جائیں گے, ہم تو ہر چیز میں پیچھے رہ جائیں گے. آپ نے سینٹرلائزڈ ملک بنایا, ہر چیز سینٹر میں جا رہی ہے, سینٹر میں آپ نے اردو رکھ دی, ہمیں اردو آتی نہیں, پھر ہم کیا کریں گے. جو مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا لینگویج کا, ایک ہندو ممبر نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ جی نیشنل لینگویج بنگالی ہونی چاہیے کیونکہ ہم میجورٹی میں. اب دیٹ از ایبسلیوٹلی ابسرڈ, کیونکہ اگر بنگال میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو اردو سمجھ آ جاتی تھی, لکھ تھوڑے سکتے تھے, ویسے بھی خواندگی کم تھی, لیکن سمجھ آ جاتی تھی, یہ تو سروس موجود ہیں, لیکن بنگالی زبان ویسٹ پاکستان میں کسی ایک بھی بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی, تو یہ تو نیشنل بانڈ نہیں بن سکتا. پھر اردو ایز اے لینگویج, اس میں مسلمانوں کے کلچر کا بڑا رول تھا, اس میں مسلمانوں نے جو سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں ماسٹر پیسز کریٹ کیے ہیں, شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہو یا اقبال کی فلسفی ہو, دیٹس ان اردو. آن دا ادر ہینڈ بنگالی لینگویج میں جو چیزیں آ رہی تھیں, دیٹ فار موسٹ آف دیم ور ایون اینٹی تھیسس ٹو پاکستان اٹ سیلف, جیسے کہ انندا مت ہے. اب آپ پاکستان کے شہریوں کو کورس میں شبلی کی سیرت النبی پڑھائیں گے یا ڈپٹی نذیر احمد کے ناول پڑھائیں گے یا انندا مت پڑھائیں گے جس میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان تو ہوتے ہی بہت برے ہیں. تو یہ چیز قائد اعظم نے بھی بھانپ لی کہ جی لینگویج جو ہمارا یونیفائنگ بانڈ ہے ود بنگال ود پنجاب ایوری تھنگ, پنجاب والے بھی تو پنجابی بولتے ہیں نا, اگر بنگالی کی بات ہو سکتی ہے تو پنجابی کی کیوں نہیں ہو سکتی, یا پشتو کی کیوں نہیں ہو سکتی, یا سندھی کیوں نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا یونیفائنگ لینگویج ہے. اردو واز گوئنگ ٹو بی پاکستانز لینگویج بیکاز اٹ واز نو باڈیز لینگویج. جو لوگ اردو بولتے تھے وہ تو پاکستان میں آئی نہیں, لیکن سمجھ سب کو آتی تھی, تو اٹ میڈ سینس. اور اگر آپ یوٹیوب پہ وہ کلپ دیکھیں جب قائد اعظم نے ریس کورس میں تقریر کی, دا کراؤڈ از ایبسلیوٹلی بیکنگ دا قائد, نعرے لگ رہے ہیں قائد اعظم کے حق میں. کوئی انہوں نے اعتراض نہیں کیا اس پر جب قائد نے کہا کہ اردو ہوگی. اعتراض کہاں ہوا؟ ڈھاکہ یونیورسٹی کے ہال میں. جب اگلے دن قائد اعظم نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں کہا نا اردو ہوگی, کوئی زیادہ بڑا نہیں, 4-5 اسٹوڈنٹس نے نعرے لگائے, جیسے لگا دیتے ہیں اسٹوڈنٹ. انہوں نے کہا نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے پیچھے کیا چیز تھی کہ ہمیں جابس نہیں ملیں گے, کیونکہ اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں ہے وہ سب سے پہلے جابس کے بارے میں سوچ رہا ہے. لیکن اگر آپ اٹانومی کا مسئلہ حل کر دیتے, چلیں قائد اعظم کو تو سال ہی ملا, لیکن جب آپ آئین بنا رہے تھے آپ اٹانومی کا مسئلہ حل کر دیتے, یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا. آپ نے وہ کیا نہیں, آپ نے پیٹرنائزنگ بیہیویئر شو کیا, آپ نے ان کے ساتھ ڈسکریمنیٹری بیہیویئر شو کیا. اس کے بعد آپ کس بیس پر کہتے ہیں جی کہ ایک نیشنلزم پر آ جائے؟ ان کو تو ہر چیز پر سازش ہی لگے گی نا کہ ہمیں ڈس انفرنچائز کیا جا رہا ہے. تو یہ چیز تھی. اور اس میں ایک فیکٹر جو کہ کچھ لوگ بہت ڈسریگارڈ کرتے ہیں, I'll mention it, وہ ہندو فیکٹر تھا. ایسٹ بنگال میں دیر ور about 20% ہندوز بیک دین, اینڈ they were more socially active, more wealthy, more educated. پہلی تحریک کس نے کہا نیشنل اسمبلی میں پاکستان میں؟ کہا دھریندرا ناتھ دتا نے کہ بنگالی ہونی چاہیے. اب دھریندرا ناتھ دتا کون ہے؟ ہر بندے کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے نا. دھریندرا ناتھ دتا کانگریس کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے, ٹھیک, دیٹس ناٹ دا ہاف آف اٹ. دھریندرا ناتھ دتا بوڑھے تھے, ان کی پالیٹکس سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ پارٹیشن آف بنگال سے. جوانی میں دیٹ گائے واز ون آف دا موسٹ ووکل کریٹکس آف دا پارٹیشن آف بنگال. جو مسلمانوں کو ایک چھوٹا سا صوبہ مل رہا تھا اس کے بھی خلاف تھے, جب مسلمانوں کو ملک مل رہا تھا اس کے بھی خلاف تھے, پاکستان کے خلاف ووٹ دیا بنگال کی اسمبلی میں. لیکن جیسے ہی پاکستان کی اسمبلی میں آئے, ایک ایسی چیز ڈھونڈی جس پہ پتا تھا لڑائی کروا سکتے ہیں. اور یونیورسٹیز میں ٹیچرز کی اکثریت ہندو, پروفیسرز کی اکثریت ہندو. ٹیچر جب اسٹوڈنٹ کو بتائے گا کہ بیٹا اب تو پاکستان بن گیا ہے نا, اب تو ہوگی اردو, تم کو تو اردو آئے نہیں ہے, تم کیا کرو گے, تم تو سڑک پہ بھیک مانگو گے, تو پھر وہ ایجیٹیشن کرتا. لیکن پاکستان کا کوئی وکیل کدھر تھا جو کہ بتاتا عوام کو کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اور ان کو ان کا حق دیتے, جو اٹانومی ان کو چاہیے تھی وہ دیتے, جو ان کو اکانومی میں حصہ چاہیے تھا وہ دیتے. اگر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی تو یہ سینٹر کا کام تھا کہ وہاں پر انویسٹمنٹ کروائے. بالکل. اور اگر انویسٹمنٹ پھر بھی نہیں ہوتی تو سینٹر ہیڈ ٹو ٹیک ایکشن. کچھ لیا بھی گیا, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں لیا گیا. انٹرسٹنگلی اور آئرونیکلی جب مارشل لا نہیں لگا تھا نا 58 سے پہلے, تو 3 زیادہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ بنگالی رہے تھے, اور گورنر جنرل سکندر مرزا بنگال کے تھے.
تو اس دور میں لیکن اس مسئلے کو زیادہ توجہ نہیں دی گئی اور ڈسپیرٹی بڑھتی گئی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی. لیکن جب فوجی حکمران آیا جو ویسٹ پاکستان کا تھا ایوب خان, اب ایوب خان آئی ایم گوئنگ ٹو سیویئرلی کرٹیسائز ہم فار اے لاٹ آف تھنگز انکلوڈنگ ہز illegitimacy ایز اے لیڈر. ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں تھی, وہ قبضہ کر کے آئے تھے. لیکن ایوب خان نے جو ایک کام کیا جس پہ کوشش کی وہ یہ تھا کہ انہوں نے پھر مارشل لا کے ڈنڈے کے زور پر ایسٹ بنگال میں انڈسٹریلائزیشن بہت ساری کرائی. اور اس دور میں اگر آپ دیکھیں جو بنگال کا بھی آپ بات کر رہے ہیں مینوفیکچرنگ بہت آگے نکل گیا. 1969 میں ایسٹ بنگال نے مینوفیکچرنگ میں ویسٹ پاکستان کو کراس کر دیا. وہ خطہ جس میں فیکٹری نہیں تھی, جس کو کہتے تھے کہ کلکتہ کے بغیر تم چل ہی نہیں سکتے, بنگالی لیبر نہیں بنایا نا, لیکن گورنمنٹ کی سپورٹ انہیں چاہیے تھی جو جب انہیں ملی تو ڈیڈ میک این اکنامک میریکل اوور دیئر ان دا 1960s ایز ویل. اس سے یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے وٹ کوڈ ہیو بین. اگر دونوں سائڈس اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے چلتی تو ملک ٹوٹتا بھی نہ, بلکہ آج وی مائٹ ویل ہیو بین این اکنامک پاور ہاؤس ان ایشیا. ایشین ٹائیگر کی بات کرتے ہیں نا, وہ ہم بن سکتے تھے, ہم نہیں بنے, نہ پاکستان بنا نہ بنگلہ دیش بنا. اور 21 فیبری 1952 کو جو اسٹوڈنٹ رائٹس ہوئے تھے لینگویج کے ریلیٹڈ, ہاؤ امپورٹنٹ واز دیٹ ان دی گرینڈر اسکیم آف واٹ فالوڈ؟ یہ سمٹم تھا, ڈیزیز نہیں. لینگویج رائٹس بیسیکلی ایک اظہار تھا ناخوشی کا ویسٹ پاکستان کے ساتھ. لینگویج رائٹس ہوئے کیسے؟ جب قائد اعظم نے بات کی تھی کچھ نہیں ہوا تھا, حالانکہ وہ تو کراچی سے تھے, گجراتی تھے ایتھنیکلی. لیکن بات جب 52 میں کی نا خواجہ ناظم الدین نے جو خود بنگالی تھے, انہوں نے کہا نا اردو ہوگی, تو اٹ ایرپٹیڈ ان پروٹیسٹ. اور اس کے بعد کچھ فائرنگ ہوئی, گورنمنٹ کی طرف 5-6 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس میں مارے گئے, تو ان کو انہوں نے شہداء قرار دے کر ان کا ایک سمبولک شہید مینار بنا لیا ڈھاکہ یونیورسٹی میں. بیسیکلی دیٹ واز این ایکسپریشن آف سب نیشنلزم. لینگویج کا مسئلہ نہیں تھا, سب نیشنلزم کا مسئلہ تھا. وہ کیوں بن رہا تھا وہ ہم کچھ چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. اور اگر لینگویج کا ہی مسئلہ ہوتا تو 56 میں بنگالی واز ڈکلیئرڈ دا کو نیشنل لینگویج, لیکن سب نیشنلزم بڑا کم نہیں ہوا اس کے بعد. تو ہم لینگویج رائٹس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ایونٹ تھا جس نے سب نیشنلزم کو نیشنل سٹیج پر آنے کا موقع دیا اور سب نیشنلسٹ لیڈرز کو پریسٹیج دلوائی. لیکن وہ اس طرح ان اٹ سیلف اس طرح امپورٹنس نہیں رکھتا, کیونکہ لینگویج کا مسئلہ اگر تھا تو وہ تو حل ہو گیا تھا. اور جب 65 کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد پاکستان اوبیسلی کچھ حد تک ویکن ہوا تھا, جنگ لڑا تھا اور کوئی 6 پوائنٹ پلان مانگا تھا شیخ مجیب نے. وہ کیا تھا اور واز اٹ لیڈنگ ٹو این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ؟ ہاں, اب 6 پوائنٹ پلان اگر آپ وہ 6 پوائنٹس پڑھیں نا وہ ویگ ہیں. ان میں میکسیمم اٹانومی ڈیمانڈ کی گئی ہے. کچھ لوگوں نے کہا یہ اصل میں سیپریٹزم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. جو مین ایشو تھا وہ شیخ مجیب کی ذات تھی. شیخ مجیب واز تھاٹ آف ایز اے گائے who was hobnobbing with the Indians, which he was actually, it is factually proven. جب شیخ مجیب کی زبان سے وہ بات نکلی نا تو سب نے کہا کہ یہ اس کی تشریح یہی کریں گے کہ سیپریٹزم ہو, ورنہ ان ڈیمانڈز میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی. 1950 میں بھی اس سے ملتی جلتی ڈیمانڈز کی جا چکی تھیں کہ بھائی آٹونمی یہی ہوتی ہے نا کہ ڈیفنس, کرنسی اور فارن افیئرس کے علاوہ باقی سب کچھ بائیفرکیٹ کر دیں. تو ٹھیک ہے, مطلب وہ دور تھا اتنا, آپ نے ہر چیز لازمی کراچی سے چلانی ہے, اس میں کوئی ایسی غلط بات ان اٹ سیلف نہیں تھی. لیکن اگر آپ اس چیز کو یوز کریں کہ ابھی ہمارا ڈیفنس بھی علیحدہ ہو گیا, بعد میں ہم کسی دن کوئی انقلاب برپا کر کے اس کو مکمل سیپریٹزم میں لے جائیں, تو دیٹ واز آلسو پاسبل. اصل گیم تو یہ نا نیت اور ٹرسٹ کی, کہ ایک بندہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے پیچھے نیت کیا ہے اور جس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس کا اس بندے پر ٹرسٹ کتنا ہے. شیخ مجیب wasn't trusted with the integrity of Pakistan at that time. اس کی ایک تو اس وقت تھی ملٹری گورنمنٹ. ملٹری گورنمنٹ کو ویسے تو شیخ مجیب ویسے ہی پسند نہیں تھے, لیکن شیخ مجیب واز نون ٹو ہیو لنکس ود دا انڈینس. اور ابھی تو ایون بنگالی سورس ہے, یہ بک کا نام ہے دا ایمرجنس آف بنگلہ دیش, اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب کے تو 1963 سے تعلقات تھے, اور 1963 میں انہوں نے جواہر لال نہرو سے کانٹیکٹ کیا جو انڈین پرائم منسٹر تھے کہ ہمیں پاکستان سے سیپریٹ ہونے کے لیے مدد دیں. جواہر لال نہرو ڈکلائنڈ because he thought India was not in a position to do that, and also because he didn't think that Sheikh Mujib could lead Bengal to separatism. ان دو وجوہات پر انہیں کولڈ شولڈر دیا, but this was known to the intelligence agencies as well at that time. اور اس وقت 1965 کی جب جنگ ہوئی
تو ایک آل پارٹیز کا اجلاس بلایا گیا. اب جو گورنر تھے منعم خان, he was not a very good governor, he was not liked by the people, he was also a bit corrupt. لیکن اس وقت جنگ کا عالم تھا, تو منعم خان نے سارے لیڈرز کو بلایا بنگال کے جتنے بھی تھے کہ جی جنگ کا وہ ہے تو ہمیں ایک نیشنل یونٹی شو کرنی ہے. اور جو صدر ایوب کے بدترین کرٹک بھی تھے, ریگنگ کر کے صدر ایوب 65 میں الیکشن جیتے تھے, سارے بنگالی لیڈر تھے, ان کے بدترین کرٹک بھی تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ویل سپورٹ دا گورنمنٹ ناؤ, کیونکہ اب جنگ کا وقت ہے. بٹ شیخ مجیب واز ون ہو سیڈ کہ دس از اے گولڈن اپرچونٹی. انہوں نے کہا منعم خان کو آپ آزاد بنگلہ مشرقی بنگال ڈکلیئر کر دیں اور انڈیا تو ہمیں کچھ نہیں کہے گا, اور یہ تو بڑا سنہری موقع ہے, ہم آزادی لے لیتے ہیں. نہیں تو شیخ مجیب ان کی آئی تھنک کتاب ہے انفنشڈ میموارز, اس میں وہ یہ بات نہیں کرتے کہ وہ قائد اعظم کے جلسوں پہ جاتے تھے. ہی واز ویری پرو پاکستان, اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. دیکھیں 1947 میں ہی واز a student leader who supported Pakistan. بالکل صحیح. But afterwards his career turned towards sub-nationalism. اور ان کے مینٹر تھے حسین شہید سہروردی, who is considered to be one of the founding fathers of Pakistan. ایسٹ پاکستان, ایسٹ بنگال میں سب سے مشہور اور مقبول پاکستانی لیڈر وہی تھے. تو جب بات آتی ہے 50s میں, جب شیخ مجیب عملی سیاست میں قدم رکھتے ہیں, اور رکھتے کس کے سائے تلے, سہروردی کے سائے تلے, وہاں بھی وہ سہروردی کو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایک دن علیحدہ نہیں ہو سکتے. اور سہروردی انہیں کہتے ہیں کبھی نام بھی مت لیں, ہم نے بڑی قربانی سے پاکستان بنایا, اس کو کبھی توڑنا نہیں ہے. لیکن ہی واز تھنکنگ along those lines even in the 50s. 1940s میں ملک بنا نہیں تھا جب شیخ مجیب اسٹرگل کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی ملک بنا ہے then he thought کہ it would be better if we separate. یہ ان کی ایک آئیڈیالوجی یہ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ اب ہمارا جتنا کام تھا ہم ہندو ڈومینیشن سے بچ گئے, بالکل صحیح, لیکن اب ہم نے پنجابی ڈومینیشن سے بنا. وہ ایک ریسسٹ تھے اور ریشیل ٹرمز میں سوچا کرتے تھے. جیسے کہ ویسٹ پاکستانیوں میں ایک ریسزم کی بات ہوئی نا, ایسٹ پاکستانیوں میں بھی ایک ریسزم کا اسٹریم تھا جس کو ریپرزینٹ شیخ مجیب کرتے تھے. اور شیخ مجیب واز آلسو پرسنلی اے ویری کرپٹ پرسنالٹی. وہ جب 1956 میں وزیر بنے تھے تو انہوں نے کہا جاتا ہے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے اس وقت بنگال کے اسٹینڈرڈ کے مطابق, اور کافی بدنام ہو گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے جو اپنی لیجیٹیمیسی بنائی نا, وہ سیپریٹسٹ کوارٹرز میں بنائی, کیونکہ جو آل پاکستان لیول کی بات کرنے والے لیڈرز تھے ان میں ان کا نمایاں مقام اس طرح تھا بھی نہیں. انہوں نے اپنی ساری پالیٹکس اس طرف چلائی. پھر جب مارشل لا لگا تو شیخ مجیب تھاٹ کہ یہ لوگ تو ڈیموکریسی بھی نہیں مانتے کہ ہماری میجورٹی ہے, لیکن یہاں تو مارشل لا لگ رہا ہے, اگر میں نے اس ملک پر حکمرانی کرنی ہے, اینڈ دیٹ از وٹ ہی وانٹیڈ. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا شیخ مجیب کا بیہیویئر 1971 کے بعد اور 1971 سے پہلے, تو آپ کو یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ ہی وانٹیڈ پاور ابو آل. ہی شیئرڈ دیٹ کیریکٹرسٹک ود دا لیڈر آف ویسٹ پاکستان مسٹر بھٹو ایز ویل. شیخ مجیب کا پوائنٹ تھا کہ کسی طرح پاور ملے اور میرے ہاتھ میں ڈکٹیٹوریل پاور ہو. ہی وازنٹ اے ڈیموکریٹ. ہی شوڈ ہاؤ مچ آف اے ڈیموکریٹ ہی واز وین ہی رولڈ بنگلہ دیش. جو 1975 میں کو ہوا تھا, کو بھی ہوا تھا نا, لیکن 1975 سے پہلے بڑا کچھ ہوا نا. انہوں نے ون پارٹی اسٹیٹ قائم کر دی, انہوں نے اپنی ایک ملیشیا بنا دی جس نے ہزاروں بنگالیوں کو مارا راکھی بانی کے نام سے. اسی بنگالی کو جب وہ کہتے تھے کہ ویسٹ پاکستان کی فوج اس کا قتل عام کر رہی ہے, وہ کہتے تھے, تو بعد میں انہوں نے ویسٹ پاکستان کی فوج نے اگر ان کا قتل عام کیا, ان کی بات کو سچ مان لیں, تو کیا پھر بعد میں راکھی بانی نے نہیں کیا؟ وہی کچھ کیا. انہوں نے اپنے کرونیز کو ریوارڈ کیا صرف اس لیے کہ میری پاور قائم رہے. دیٹ از دا سیم تھنگ ہی واز ڈوئنگ وین ہی واز ان پاکستان. دا اونلی تھنگ ہی وانٹیڈ واز پاور, بائی ہک اور بائی کروک. جیسے وہ کہتے ہیں نا فاطمہ جناح کے ساتھ بھی آئے. فاطمہ جناح کے ساتھ کیوں آئے؟ فاطمہ جناح واز دا کمپرومائز کینڈیڈیٹ. فاطمہ جناح کسی کی وہ کینڈیڈیٹ نہیں تھی کہ لوگوں نے کہا مادر ملت کو الیکشن میں کھڑا کرنا ہے. مختلف پارٹیز جن کا صرف ایک ایجنڈا تھا کسی طرح ایوب خان کو ہٹایا جائے, انہوں نے آپس میں کمپرومائز کینڈیڈیٹ ڈھونڈا فاطمہ جناح کی شکل میں. اور شیخ مجیب ہی سپورٹڈ بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو ٹاپل ایوب خان, بیکاز ایوب خان واز دا بگیسٹ ہرڈل ٹو ہز وے آف تھاٹ, ٹو ہز ایمبیشن. اب جب تک ایوب خان ہے تب تک شیخ مجیب کو موقع نہیں مل سکتا. ہی نیو دیٹ, سو ہی ہیڈ ٹو ریموو ہم سم ہاؤ. آفٹر ورڈس وہ فاطمہ جناح کے ساتھ وہ جو بھی کریں, آگے پاور اسٹریٹ پاور تو شیخ مجیب کے ہاتھ میں ہے, فاطمہ جناح کی اپنی پارٹی تو نہیں ہے. جیسے کہ قائد اعظم کی اگر بات کریں تو جو ایجیٹیشن تھی, اینٹی اردو ایجیٹیشن کی اگر بات کریں, تو قائد اعظم کے ہی دور میں شیخ مجیب نے بڑی سخت تقاریر کی تھیں اپنے حلقوں میں اردو زبان کے خلاف. حالانکہ
اگر اس وقت تو کوئی ایسی ڈسکریمنیشن بھی عیاں نہیں ہوئی تھی نا, ملک تو 1 سال ہوئے بنا تھا, وہ بڑے ٹھنڈے دل سے یہ بات بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایسٹ بنگال میں بنگالی ہونی چاہیے, لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اردو کسی کی زبان نہیں ہے. یا تو یہ ہے نا کہ بنگالیوں سے لے کر پنجابیوں کو دی جا رہی ہو, اردو تو کسی کی زبان نہیں تھی. لیکن اور یہ چیز نظر بھی آئی کہ بنگال میں بہت سارے لیڈرز جو پرو بنگالی موومنٹ میں آئے وہ بعد میں آئے جب انہیں اس ڈسکریمنیشن کے ساتھ کپلڈ یہ چیز لگی. لیکن شیخ مجیب واز ون آف دوز ہو اسٹارٹڈ دیٹ تھنگ فرام ڈے ون ان کولیبوریشن ود سم آف ہز ہندو فرینڈس بیکاز ہی وانٹڈ دا اسٹیٹس کو ٹو چینج فردر, ہی وانٹڈ پاور. ان کا کیریکٹر اس طرح کا تھا, تو اس چیز میں ہمیں ان کے بھی کیریکٹر کو سمجھنا پڑے گا. اب جیسے ایک چیز ہے کہ شیخ مجیب کہہ رہے ہیں, یا ایک چیز ہے بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں, یا ایک چیز ہے کوئی ہسٹورین لکھ رہا ہے. ابن خلدون کا ہسٹورین جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہسٹری کو آبجیکٹیولی دیکھنا ہے, ان کے اعمال کی نگاہ میں دیکھنا. اب شیخ مجیب اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے تھے, لیکن کیا وہ ڈیموکریٹ تھے؟ یہ چیز کا جواب ہمیں ملتا ہے جب ان کو پاور ملی. کیا وہ واقعی بنگالی قوم سے مخلص تھے؟ اس چیز کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے جب ان کو پاور ملی. جیسے کہ ہم آرمی کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نعرہ لگایا ہم کرپشن ختم کریں گے, ماشاء اللہ یہی لگایا نا ایوب خان نے. کیا کرپشن ختم کی گئی؟ کیا اس کے لیے کوئی ایکٹیو سٹیپس لیے گئے؟ نہیں. کیا وہی لوگ جن کو کرپٹ کہا گیا بعد میں پارٹنر بنا لیے گئے؟ درست. تو ہم آبجیکٹیولی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاور حاصل کرنا چاہ رہے تھے, ایوب خان کرپشن کے خلاف نہیں لڑنا چاہ رہے تھے. یہی چیز شیخ مجیب میں بھی نظر آتی ہے. وہ ویسٹ پاکستانی ڈومینیشن کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے, وہ اپنی ڈومینیشن قائم کرنا چاہ رہے تھے. اچھا, یہ بات بھی سچ ہے. اب ہم پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور ان کی جو بھی پوائنٹ آف ویو تھا اس پوائنٹ پہ. ایک کتاب ہے میجر جنرل پٹوڈی کی, سولجرنگ ان پالیٹکس ان انڈیا اینڈ پاکستان. شیر علی پٹودی, ہاں شیر علی پٹوڈی, ایگزیکٹلی. اس میں وہ بات کر کے ایک تھی کہ ہی آلویز وانٹڈ ٹو پلے politics in uniform. The exact quote is Ayub Khan. Ayub Khan. I always stressed it was dangerous to play politics in uniform. It could ruin the army. He would just not listen. اب ان کی اس ٹائم پہ جو بھی مائنڈ سیٹ تھی, کیا یہ بات سچ ہے کہ ایوب خان کے ذہن میں یہ تھا کہ بنگلہ دیش کو بھی سیپریٹ کیا جائے, ایز ان ڈیڈ ہی ناٹ وانٹ ایسٹ پاکستان؟ ہاں, یہ ایک بات حامد میر صاحب نے بھی کی, کافی وائرل ہو گئی. جی دیکھیں ان کے ذہن میں کیا تھا. اب جیسے ہم نے بات کی نا کہ مجیب 1963 سے انڈین سے باتیں کر رہے تھے, اسی طرح یہ بھی بات آن ریکارڈ ہے کہ 1954 میں لندن کے ڈارچسٹر ہوٹل میں بیٹھ کر ایوب خان جو کہ آرمی چیف تھے, ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے, لیکن وہ پلان کیا بنا رہے ہیں کہ جب میں ملک کی سربراہی سنبھالوں گا تو ایسا آئین بناؤں گا اور ملک کو ایسے چلاؤں گا. دیٹ شوز ہیوج ایمبیشن اینڈ اے لسٹ فار پاور. اب جہاں تک بات ہے کہ کیا وہ چاہتے ہی نہیں تھے, کہ کیا ان کو لگتا تھا کہ بنگال سیپریٹ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. ایوب خان نے بلکہ بنگال میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کروائی. اگر وہ یہی سوچتے ہوتے کہ بنگال کو علیحدہ ہو جانا ہے اور اس پہ حکومت میں نے نہیں کرنی, تو وہ کیا کرتے, وہ الٹا بنگال میں انویسٹمنٹ ڈالنے کے بجائے بنگال سے نکالتے. جیسے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ بنگال کو بالکل ڈینیوڈ کر دیں, ان کے اندر نہ کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بننے دیں, نہ ادھر کوئی انڈسٹری لگنے دیں. ایوب خان کے دور میں تو بنگال میں 6-7% گروتھ ہوتی رہی ہے نا, انڈسٹری میں ہر سال ہوتی رہی ہے. مینوفیکچرنگ میں جیسے میں نے آپ بتایا, یہ اسٹیٹسٹکس بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہیں پاکستان کے, جس میں بنگالی اکانومسٹ کافی سارے موجود تھے. دیور کمپائلنگ دو اسٹیٹسٹکس. تو مینوفیکچرنگ میں تو ایسٹ پاکستان کراس کر گیا ایوب کے دور میں. ایوب کے دور سے پہلے تو وہ 1/4 بھی نہیں تھا, ایوب کے دور میں کراس کر گیا. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ ہندوز کا بیہیویئر دیکھیں پری پارٹیشن یا برطانویوں کا بیہیویئر دیکھیں, وہ ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوب خان وانٹیڈ ٹو رول بوتھ ونگس. شیخ مجیب کی یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہی وانٹیڈ ٹو رول اونلی بنگال بیکاز ہی تھاٹ ہی کوڈ اونلی رول بنگال. لیکن ایوب خان اور ایون ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یہ بیہیویئر ضرور نظر آتا ہے کہ آئی ول رول بوتھ اف آئی کین, بٹ اف آئی کینٹ آئی رول ون, تو سیپریٹ کر لیں. ایوب خان کا یہ چیز نہیں تھی. اب جیسے وہ قدرت اللہ شاہب نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ ایوب خان کے سامنے جب بنگالی اسٹوڈنٹس نے بڑا کہا کہ ہر چیز علیحدہ ہونی چاہیے, تو ایوب خان نے اگلے دن ایک اجلاس بلایا بنگالی انٹلیکچوئلس کا اور ان کے سیاسی لیڈروں کا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں تو ہم پھر ایک میز کے گرد بیٹھ کے بھائیوں کی طرح علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, وی ڈونٹ ایون ڈریم آف اٹ. اور ایوب خان سیڈ او دیٹس فائن. پھر ایوب خان کی اپنی کتاب ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز, اس میں جو وہ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے کچھ ریسسٹ ریمارکس بھی لکھے ہیں بنگالیوں کے بارے میں, لیکن اوور آل جو ایک ٹینر نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ایوب خان سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے
فکس کرنا ہے ایک اپنے برخود غلط جو ہوتا ہے سیلف رائچسنس کی انتہا پر ایک بندہ ہوتا ہے, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے فکس کرنا ہے ایسٹ بنگال کو اور انہوں نے رول کرنا ہے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں کو, اور پالیسی ان کی یہ ہے کہ 65 کی لڑائی بھی ہوئی پاکستان میں, ایک فارن پالیسی کی ایک نئی جہت بھی ایوب خان کے دور میں آئی, سارے جو پروجیکٹس تھے اس میں وہ چاہتے تو ایسٹ پاکستان کو ڈیلنک کرنا شروع کر دیتے, ایسٹ پاکستان کے آفسرس کو سائڈ پہ کرنا شروع کرتے ہیں, ان کو بیوروکریسی سے آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اگر علیحدہ ہی کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا, کیونکہ اگر آپ نے علیحدہ کرنا ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب اچھا میرے پاس رہ جائے اور جو چیزیں ڈسکارڈیبل ہیں وہ میں سائڈ پہ کر دوں. تو اس میں تو پھر ان کے لیے بیہیویئر بہتر ہی ہوتا کہ وہ ایسٹ بنگال والوں کو سول سروس سے بھی آؤٹ کرنا شروع کرتے اور مارشل لاء میں وہ کر سکتے تھے. لیکن ان کے دور میں بہت زیادہ تعداد آئی, بلکہ انہوں نے پورے کوشش کی کہ ایسٹ بنگال سے ریکروٹمنٹ بڑھائی جائے آرمی کی بھی, اور اس میں انہیں کچھ کامیابی بھی, بلکہ پی اے ایف میں بنگالی آلموسٹ 1/3 ہو گئے, اور بنگالی پائلٹس نے جو کارنامے سر انجام دیے 65 میں وہ بھی ہمیں پتا ہے, دے آر دا بیسٹ آف کورس. لیکن یہ چیز اب آبجیکٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں نا, تو حامد میر صاحب کی, بلکہ اس میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا اپنے چینل پہ کہ حامد میر صاحب کی جو بات ہے یہ ہسٹوریکلی بالکل آبجیکٹیولی تو ڈزنٹ اسٹینڈ اپ ٹو اسکروٹنی, اور اس کے لیے جو ان کے پاس ایویڈنس ہے وہ کیا ہے کہ ایک ولی خان کی بک سے ایکسپٹ اٹھا لیا جسٹس منیر صاحب کی, اور ایک جیسے نظریہ ضرورت والے جسٹس منیر صاحب. بالکل اٹس ناٹ کریکٹ. جو فیکچولی آن گراؤنڈ ڈیسیژن میکنگ ہے وہ کہیں بھی یہ سجیسٹ نہیں کرتی, نہ ایوب خان کی طرف سے نہ یحییٰ خان کی طرف سے, بلکہ یحییٰ خان تو ایون اس حد تک گئے کہ انہوں نے سول وار کرا دی, ایون اس وقت جب کہ شاید بہتر ہوتا کہ پرامن علیحدگی ہو جاتی, اس وقت بھی انہیں سول وار کرا دی. تو یہ ایک آرمی کی بھی ایک مینٹالٹی, ہم شیخ مجیب کی مینٹالٹی ڈسکس کرتے تھے نا, ایک آرمی میں اس وقت یہ کولونیل مینٹالٹی تھی, وہ گورا صاحب والی, اور وہ اتنے زیادہ سیلف رائچس ہوتے تھے اور اتنے زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے تھے کہ ان کا خیال ہوتا تھا ہم سارا کچھ کر لیں گے, باقی ساروں سے کچھ نہیں ہوگا لیکن ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اور یہی چیز ایوب خان کے ذہن میں بھی تھی کہ باقیوں سے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن میں ایسٹ پاکستان بھی چلا لوں گا, میں ویسٹ پاکستان بھی چلا لوں گا, میں سب کچھ چلا لوں گا. کچھ آگزلری فورسز کی طرف سے یہ چیز بھی سامنے آئی کہ خواتین کے ساتھ وائلنس ہوا, ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. پاک آرمی نے ریپ کے اوپر پنش بھی کیا 9 بندوں کو, کیپٹل پنشمنٹ دی گئی تھی. ایسی نفرت پیدا کر دی جائے کہ قیامت تک بنگال کا مسلمان اور ویسٹ پاکستان کا مسلمان ایک دوسرے کا دشمن. وہی مجیب آج شیخ حسینہ کی صورت میں واپس آیا ہوا ہے اور بنگلہ دیش کو اپریس کر رہا ہے اور اس کو انڈیا کا غلام بنا رہا ہے. وہی یحییٰ ایک اور فارم میں واپس آیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب کچھ میں ٹھیک کر سکتا ہوں, میں سب کچھ ٹھیک کروں گا, میں عوام کو بھی دبا دوں گا, میں سب کو دبا دوں گا. دباتا لیکن اینڈ پہ وہ کیا ہے, پورے ملک کی اکانومی تباہ, پورے ملک میں افواج سے ایک نفرت پھیل گئی جو کہ ملک کے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. کیوں پھیلی؟ ایسی ہی پھیلی نا. وہی بھٹو بھی زندہ ہے جو ویلنگ اور ڈیلنگ کرتا ہے, وہی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتا ہے کہ مجیب کی میجورٹی ہے وہ تو ہو, تم مارشل لاء لگاؤ, تم ملٹری آپریشن کرو, تم مجیب کی پارٹی کو بین کر دو. ایک طرف وہ بھٹو بھی زندہ ہے, وہ یحییٰ بھی زندہ ہے اور وہ مجیب بھی زندہ ہے. تو تباہی کس کی ہو رہی ہے؟ وہی بنگال کے مسلمان کی, وہی پنجاب کے مسلمان کی, وہی کے پی کے مسلمان کی.